بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اور اسی طریقے سے مسفرہ چینل کے مالک حافظ محمد عرفان صاحب، استاذ مدرسہ دعوت القرآن تقیہ مسجد، ان کی مسلسل کوششوں سے یکم رمضان المبارک سے لے کر رمضان المبارک کے ختم تک ہم نے درس قرآن کا ایک خوبصورت معمول بنایا تھا، جس کی ترتیب یوں تھی کہ جو لوگ درس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے، ان کے لیے ہم نے تمہیدی طور پر پہلے ہی کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے درس قرآن کے اندر میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مسفرہ چینل کے ذریعے سے اس خدمت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ درس قرآن کو سمجھے اور پھر اپنی نماز تراویح کے اندر میں یا قرآن کی جب بھی آپ تلاوت کرے، اس درس قرآن کے اوپر جو پارہ روزانہ کا ہم بیان کرتے اس کو سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم بھی ملے گا، قرآن کو آپ سمجھ بھی پائیں گے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے میں آپ کو حلاوت اور لذت بھی محسوس ہوگی۔ بہت سارے افراد نے ماشاءاللہ اس درس قرآن کو سنا، اور وقتاً فوقتاً فون لگا کر جب ہماری اس ترتیب میں اگر آگے پیچھے ہو جاتی تو فوراً ہمیں مطلع فرماتے کہ ہمیں جلدی سے درس قرآن آپ بھیج دیجئے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تو بڑی خوشی کا اظہار سامعین نے بھی کیا۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی پہل تھی۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ اس قرآن کی بدولت ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، اللہ ہمارے تقوی طہارت میں، مسفرہ چینل کے مالک اور اسی طریقے سے جتنے سامعین نے اس کو سنا اور سن کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور عبادات کے اندر میں اپنا رمضان المبارک گزارا، اللہ ان تمام کو بے انتہا قبول فرمائے، شرف قبولیت انہیں بخشے، اور اللہ اپنے پاس سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آئیے ختم قرآن پر کچھ فضائل احادیث سے قرآن کی روشنی میں ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العزت اس ختم قرآن کے موقع پر ہم تمام کی جملہ دعاؤں کو، مناجات کو اللہ قبول فرمائے، اور آنے والے رمضان المبارک تک لمحہ بلمحہ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھتے ہوئے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لقاری القرآن دعوت مستجابہ فإن شاء صاحبها عجلها في الدنيا وإن شاء أخرها إلى الآخرة۔
ترجمہ: بے شک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک ایسی دعا مقدر کی گئی ہے جو ہر حال میں قبول کی جاتی ہے، پس اگر دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کے انعامات کو دنیا ہی میں مانگ لے، اور اگر چاہے تو اس کو آخرت تک مؤخر کر دے۔ ختم قرآن کے وقت دعا کی اجابت اور انعام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة لو ان غرابا طار من اصلها لم ينتهي الى فرعها حتى يدركه الحرم۔ قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اور اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اگر کوئی غراب کوا اس کی جڑ سے اڑے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا مگر وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ الحال المرتحل الذي يضرب من اول القرآن الى آخره كلما احل الارتحال۔ نیک کاموں میں زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک الحال المرتحل ہے، یعنی جو شروع قرآن سے آخر تک تلاوت کرتا ہے اور جب بھی ختم کرتا ہے پھر سے شروع کر دیتا ہے۔ ختم قرآن کے وقت اجتماع اور قبولیت دعا۔ حضرت عرباض بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، جس نے قرآن ختم کیا اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ، جس نے قرآن ختم کیا اور رب کی ثنا اور تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے استغفار کیا، پس اس نے صرف ختم قرآن یا ختم قرآن اور ثنا اور درود شریف کے بدلے میں خیر اور بھلائی طلب کی۔ 60,000 فرشتوں کا استغفار۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک۔ فرشتوں کا ختم قرآن پر پورا دن یا پوری رات استغفار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ختم القرآن اول النہار صلت علیہ الملائکہ حتی یمسی ومن ختمہ آخر النہار صلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح۔ جو شخص قرآن مجید کو شروع دن کے وقت ختم کرتا ہے اس کے لیے خدا کے فرشتے شام تک رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو اس کو آخر دن میں ختم کرتا ہے اس پر فرشتے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ختم قرآن کا اجر جنت میں بہت بڑا درخت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ القرآن ظاہرا او باطنا اعطاہ اللہ شجرۃ فی الجنۃ لو ان غرابا افرغ من اغصانها ثم طار لادرکہ الحرم قبل ان یقطع ورقها۔ جس نے قرآن کو دیکھ کر یا بغیر دیکھے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی ٹہنیوں کو چھوڑ کر اڑے تو اس کے پتے ختم ہونے سے قبل اس کو بڑھاپا پالے گا۔ ختم قرآن پر جنت میں محلات کی تعمیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ما من مؤمن ولا مؤمنۃ الا ولہ وکیل فی الجنہ ان قرأ القرآن ینالہ القصور وان سبح غرس لہ الاشجار وان کف کف۔ اخرجہ البخاری فی تاریخہ کنز العمال۔ کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت نہیں مگر جنت میں اس کا ایک وکیل ہے۔ اگر کوئی مومن مرد یا عورت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے درخت لگاتا ہے، اور اگر وہ تلاوت اور تسبیح سے رک جاتا ہے تو وہ فرشتہ محلات کی تعمیر اور درخت لگانے سے بھی رک جاتا ہے۔
تو ختم قرآن کے موقع پر یہ ساری فضیلتیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اس ختم قرآن درس قرآن کی اختتام پر ہمیں بھی اس کی خیر، اس کی بھلائیاں، اس کی حلاوت، لذت ہمیں سامعین کو، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ یقیناً قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت ساری قومیں عروج پاتی ہے اس کو پڑھنے سے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہالت اور گمراہی اور تاریکی کی دلدل میں پھنسے جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کے اوپر میں مر مٹنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اس کو اپنی زندگی کے اندر میں لانے کی اللہ ہم تمام کو بہتر سے بہتر توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آنے والے رمضان المبارک تک ہمیں پھر دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی ایک نئے انداز میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام سرگرمیوں کو، ہمارے ان کاموں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔